الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ شریک ہیں اللہ تعالیٰ تمام کو علم سیکھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ گزشتہ درس میں ہم نے سنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی کی باتیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت مل گئی، نبی بنا دیے گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کیا، اپنے سارے قبیلے والوں کو بلایا۔ پہلے 2 مرتبہ اپنے خاندان والوں کو بلایا جب وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کی آیتیں نازل ہوئیں۔ تو آپ لوگوں نے کل کے درس میں سنا کہ پہلی مرتبہ جب بلایا تو کیا ہوا، دوسری مرتبہ جب بلایا تو کیا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 چاچے 2 الگ الگ راہوں میں تھے۔ ابو طالب حمایتی اور سپورٹر بن کر آئے، ابو لہب دشمن بن کر اور مخالف بن کر سامنے آیا۔ اس کے بعد آج ہم اپنی بات شروع کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے صفا کے پہاڑ پر اللہ کے نبی کی پکار۔ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا، موبائل کا زمانہ نہیں تھا۔ آج کل کسی کو کم وقت میں اگر آپ الرٹ کرنا چاہیں تو کیا استعمال کرتے ہیں؟ واٹس ایپ۔ کیا استعمال کرتے ہیں؟ واٹس ایپ۔ تو اسی لیے اس نے بھی اب کیا کیا ہے، ایک ہی وقت میں آپ کتنے میسج بھیج سکتے ہیں؟ کتنے لوگوں کو؟ 5۔ وہ زمانے میں کیا تھا، کسی کو اگر کوئی دوسرے لوگ اگر حملہ کرتے، کوئی آدمی دیکھ لیتا، معلوم ہوتا، تو اوپر جگہ پر چڑھتا، پکارتا، اے میری قوم کے لوگوں، اور لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے کبھی کپڑے نکال لیتا، تو سارے لوگ دیکھتے، ارے کیا بولنا چاہ رہا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرافت کے پیکر صفا کی پہاڑ پر چڑھے۔ چڑھنے کے بعد، چڑھنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان ہو گیا کہ ابو طالب آپ کا ساتھ دیں گے۔ ابو طالب نے کہا تھا کہ آپ کرو کام، اس کو مت چھوڑو۔ تو ایک طرح کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو گیا، اطمینان ہو گیا کہ ابو طالب ان کا ساتھ دیں گے۔ تو کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے تو آواز لگایا، یا صباحا، یعنی جو چڑھتا آدمی فوراً آواز لگاتا، ہے صبح، یعنی میری آواز سنو، سارے لوگ کیا کرو، میری آواز سنو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی آواز لگایا سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اہم بات بتانا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ توحید یعنی دعوت کا آغاز اگر آپ کریں گے تو کیا کیا سبجیکٹ اس میں ہوں گے؟ توحید۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور اپنی رسالت کہ میں اللہ کا رسول بنایا گیا ہوں، اور آخرت کے دن پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں بول رہے ہیں؟ پہاڑ پر چڑھ کر۔ صفا مروہ جو پہاڑ ہے نہیں، شاید وہ زمانے میں وہ پہاڑ بہت بلند تھا، اب تو کیا ہے، بہت مختصر ہے۔ تو بہرکیف وہ صفا کا پہاڑ تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، اور لوگوں کو جس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ سے ڈراؤ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگانا شروع کیا، اے فہر، اے قبیلہ فہر کے بیٹو لوگو، اے بنی عدی، جو قبیلے تھے ایک ایک نام لے کر
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، جو جا سکتا تھا گیا، جو نہیں جا سکتا تھا اپنے آدمی کو بھیجا، رہے جاؤ جاؤ جاؤ۔ محمد بن عبداللہ آواز لگا رہے، پتہ نہیں کیا بولنا چاہتے ہیں، جا کر سنو۔ تو سارے لوگ گئے، تو اب کون آنا تھا؟ ابو لہب، وہ بھی آ گیا، یہ تیسری بار تھا نا، ابو لہب بھی آ گیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر میں تم کو، سارے قبیلے کے لوگ، سارے جتنے بھی تھے مکے کے لوگ جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں یہاں ٹھہرا ہوں صفا کی پہاڑی پر، مجھے پیچھے کا حصہ دکھتا ہے، اگر میں کہوں کہ پیچھے ایک فوج ہے تم پر حملہ کرنا چاہتی ہے تو کیا تم مانو گے؟ آپ سارے ایسے بیٹھے ہیں، پیچھے سے اگر کوئی حملہ آور آ رہا ہے تو یہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی، کیا تم مانو گے؟ تو سارے لوگوں نے کہا کہ بالکل، ہم نے کبھی آپ پر جھوٹ کا تجربہ نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صادق الامین تھے، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا، کیا بولا؟ سچ ہی بولا، تو ہم کیسے آپ کو سچ نہیں مانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تو اچھا سنو، میں تم کو ایک سخت عذاب سے ڈراتا ہوں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے تو وہ عذاب تم کو گھیرے میں لے لے گا۔ تو ابو لہب نے یہ بات سنا تو کہا، تبا لک یا محمد الہذا جمعتنا، اے محمد تمہارے ہاتھ ٹوٹے، جیسے اس نے کہا، یعنی تو سارا دن غارت ہو، تبا لک یعنی تمہارے لیے غارت ہو، بربادی ہو، ایسے اس نے الفاظ کہے، تو کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ تو بات بہت بڑی تھی، اللہ کو غصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے بھی فوراً کیا کر دیا؟ ابو لہب کا جواب دینے کے لیے سورۃ اللہب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، یعنی ہاتھ کس کے ٹوٹے؟ ابو لہب کے۔ یہ سورت جب نازل ہوئی تو ابو لہب کو اب اور غصہ آیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی رقیہ رضی اللہ عنہا، اس کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے عتبہ کی بیوی تھی۔ تو ابو لہب نے کہا کہ میرے بارے میں ایسی صورت لاتی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی باتیں بولتے، بیٹے سے کہا کہ ان کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ کس کو طلاق؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ، جو دوسری بیٹی تھی۔ پہلی بیٹی کون ہے؟ زینب۔ ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی تھی، نکاح ہوا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کیا ہو گیا؟ طلاق ہو گیا۔ کس وجہ سے؟ اللہ کے دین کے خاطر نبی کی بیٹی کو طلاق دی گئی، نبی نے صبر کیا، کس کے خاطر؟ دین کے خاطر۔ یہ اپنا کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی بد اخلاقی کی بات نہیں تھی، بس صرف دین کے خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ستانا ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اسی لیے امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث روایت کی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفا کی پہاڑی پر چڑھے تو کہا کہ اے قریش کی جماعت، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ بولتے بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا فاطمہ بنت محمد، اے فاطمہ بنت محمد اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں تمہارے لیے جہنم سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ اللہ کے نبی کس سے کہہ رہے ہیں؟ اپنی بیٹی سے۔ البتہ نسب اور تعلقات کے اعتبار سے کچھ باتیں ہیں تو میں اس سے تعلق کو کیا کروں گا؟ تر و تازہ رکھوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان تھا مکے میں، 1.5-2 لاکھ کی مشرکوں کی بستی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا۔ اب ہر اعلان کا رد عمل ہوتا نہیں، رد عمل بولے تو نہیں، ہر جو بھی آپ ایک جگہ اعلان کریں گے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا رد ہوتا ہے۔ رد کے معنی اپوزٹ نہیں، اس کا اور بھی اچھا لفظ ہے، اس کی مخالفت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بستی میں جو کفر و شرک کی بستی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، ریاکشن کیا بولیں گے اسے؟ اچھے الفاظ میں کیا بولیں گے؟ ریاکشن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
فوراً اللہ تعالیٰ کی آیت حکم نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین. اللہ تعالیٰ سورۃ الحجر آیت نمبر 94. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فاصدع، سو پروکلائم واٹ یو ہیو بین. آپ کو جو اس بات کا حکم دیا گیا آپ کیا کریں؟ کھل کر کہیں، کھل کر اعلان کریں، ڈکلیئر کیا کریں؟ اوپن ڈکلیئر کریں. اور ساتھ ساتھ کہا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ and turn away from the کیا ہے؟ مشرکوں سے کیا کرو؟ اپنا چہرہ پھیر لو. لیکن جس بات کا ہم حکم دے رہے ہیں اسے کیا کرو؟ پروکلائم، کھل کر کہو، اعلان کرو کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے. آپ کو جو حکم ملا ہے اسے کھول کر بیان کر دیجئے اور مشرکین سے رخ پھیر لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر یہ اعلان کرنے کے بعد شرک کی جو خرافات ہیں، غلط چیزیں ہیں، کھول کھول کر بیان کرنا شروع کیا. بتوں کی حقیقت بیان کی. ارے یہ نائلہ بت ہے، یہ اسعاف ہے، یہ لات ہے، یہ عزا ہے، ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثالیں دے دے کر سمجھاتے کہ یہ بت عاجز ہیں، ناکارہ ہیں. جیسے قرآن نے کہا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اے لوگو، ایک مثال ہم بیان کرتے ہیں کہ ان بتوں کے سامنے اگر مکھی کچھ لے کر چلے جائے تو یہ لوگ مکھی سے اپنا نذرانے کی چیز واپس نہیں لے سکتے ہیں. اور کبھی مکوڑی کے جالے سے تعبیر کی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ساری باتیں بیان کرتے اور یہ بھی بولتے کہ تم ان بتوں کو اللہ کے لیے وسیلہ بناتے ہو، یہ غلط ہے. تو ساری باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی. اسی لیے کہتے ہیں، بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی. مسدس حالی ایک نظم ہے، آپ اپنے دادی نانی سے پوچھیں تو بولے گی پہلے گھروں میں شاہنامہ اسلام پڑھتے تھے یا مسدس حالی پڑھتے تھے. مکے کا پورا نقشہ اس میں کھینچتے تھے. اسی کتابیں گھروں میں ہوں گی، پرانی کتابوں آپ دیکھیں تو اسی میں وہ حالی لکھتے ہیں وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی. ایسا بجلی کا کڑکا چمکا کہ ساری عرب کی زمین اس سے کیا ہو گئی؟ ہل گئی. شرک و خرافات کی زمین میں بھونچال آ گیا صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اعلان سے. تو مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سن کر، جس میں مشرکین تھے، بت پرست تھے، ان کو گمراہ کہا گیا اور یہ لوگ غصے سے پھٹ پڑے اور غم و غصے سے پیچ و تاب کھانے لگے. تو عجیب انقلاب تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر بات پر. اور قریش کو معلوم تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت دے رہے ہیں اس دعوت پر ایمان لانا کا مطلب کیا ہے؟ توحید الربوبیہ، اللہ کی توحید پر ایمان لانا. ہاں، توحید پر ایمان، اللہ الوہیت پر. اور رسالت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لینا اور آخرت کی بات مان لینا. تو مطلب یہ ہوگا کہ ساری اطاعت اللہ کے نبی کے حوالے کر دی جائے، ان کا کچھ بھی نہیں چلتا. حالانکہ اس میں صدنہ تھے، پجاری تھے، بت کے مجاور تھے، وہاں جو کعبۃ اللہ کے جو پاس جو بت تھے. اللہ کے رسول کو ہم رسول مان لیتے ہیں تو رسول رسالت میں تین باتیں ہیں، نہیں کیا کیا ہیں؟ اطاعتہ فیما امر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی حکم دے اسے مانے. تصدیقہ فیما اخبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کو بتائیں اسے آپ سچ مانیں. واجتناب عما نہا وزجر، اور ان چیزوں سے دور رہیں جس سے اللہ کے نبی نے بتایا یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، ڈانٹا. یہ تین باتیں کس میں ہونی چاہیے؟ طاعتہ فیما امر وتصدیقہ فیما اخبر واجتناب عما نہا عنہ وزجر. بالکل ویسے ہی اسلام میں کتنی باتیں ہیں؟ ماشاءاللہ. ہوا الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا ہو جانا؟ سرنڈر ہو جانا، سرنگو ہو جانا. والانقیاد لہ بالطاعہ،
ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی اوبیڈینس بھی کرنا. یہ کبھی بولتا میں بڑا موحد نماز پڑھتا نہیں, ارے کیسا موحد رے, نہیں میں بہت بڑا موحد نماز نہیں پڑھتا. اب اسے کیا بول, نہیں, والانقیاد له بالطاعہ والبراءۃ من الشرک واہلہ. تیسری چیز کیا, مشرکین سے بھی تمہیں برات کرنا. رشتہ دار پورے مل کو کھاتے وہ 40واں 11ویں فاتحہ, تمہیں بھی رشتہ خراب ہو جائے گا. ارے رشتہ خراب ہونے دو, یہ اللہ سے تعلق خراب نہیں ہونا. والبراءۃ من الشرک واہلہ. اسلام میں یہ 3 باتیں کون سے ہیں؟ الاستسلام للہ بالتوحید, والانقیاد له بالطاعہ, والبراءۃ من الشرک واہلہ. یہ 3 باتیں اس میں ہونا. اس کے بعد اب قریش کو معلوم تھا, شاید میں سمجھتا ہوں قریش نے اسلام اور الوہیت, توحید الربوبیہ, توحید الالوہیہ, توحید الاسماء والصفات جتنا اچھا سمجھا آج کے مشرکوں نے نہیں سمجھا, اسی لیے وہ کیا ہے پیچھے ہٹ گئے. حالانکہ ماننے کا مطلب یہ کہ جیسے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیں گے, اسلام کو مان لیں گے, اپنی مال میں ان کا اپنا اختیار نہیں رہے گا, اپنی جان میں ان کا اپنا اختیار نہیں رہے گا. نبی کہیں گے کہ چلو چلنا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا, ارے اپنا مال اللہ کے راستے میں دو, زکوٰۃ تو دینا پڑے گا. یہ بات قریش کی سمجھ میں آئی. اور ساتھ ساتھ یہ کہ سارے عربوں کے پاس ان کا ایک جو دبدبہ تھا وہ سارا کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ چلے گی, اور نچلے طبقوں میں جو ظلم اور ستم وہ لوگ ڈھا رہے تھے وہ بھی کیا ہو جائے گا, ختم ہو جائے گا. تو اب قریش کے لیے معاملہ بڑا مشکل تھا, کیا کریں, بڑا معاملہ مشکل تھا. اور اس لیے مشکل تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی جن پر کوئی دھبا نہیں تھا. کوئی اور رہتا, یہ چیز ہماری دعوت کے لیے بہت اہم چیز ہے. آپ اگر دعوتی راستے میں نکلتے ہیں تو مخالفین کو آپ کو جھٹلانا تب آسان ہو جاتا ہے, تب آپ کا ریکارڈ اچھا نہیں ہے. پہلے تمہیں سدھرو, بعد میں ہم نہ بولو. کیا بولیں گے, کیا بولتے سنا بھائی, پہلے. لیکن اللہ کے نبی کو ایسا بولنے چانس نہیں تھا. اللہ کے نبی کی تعلق سے, اس لیے کہ کل تک وہ لوگ کیا کرتے تھے, اللہ کے نبی کو امین بولتے تھے, الصادق الامین بولتے تھے, کوئی چانس نہیں تھا. اور ایسے اخلاق تھے. ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی تھی تحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. آپ ایسے مہمان نوازی کرتے ہیں, مجبوروں, بیواؤں, بے کسوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. اتنے بالکل اچھے کوالٹی کے, ہائی کوالٹی کے اخلاق آپ میں تھے. اور یہ بھی نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے آ کر وہاں آباد ہوئے ہوں. ان کے آبا و اجداد کو لوگوں نے دیکھا تھا, عبداللہ کو دیکھا تھا, اس سے پہلے عبد المطلب کو دیکھا تھا, سارے آبا و اجداد کو جانتے تھے. اب ایسے شخص اگر ایسی دعوت لے کر آئے ہیں, رسالت لے کر آئے ہیں, تو ہم کیسے مقابلہ کریں؟ نہیں, واقعی بہت بڑی مشکل تھی. کس کے لیے؟ قریش کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھوڑا بھی اخلاقی یہ ہوتا تو چلو اس کو بہانہ بنا کر کہتے کہ انہوں اچھے نہیں پہلے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اخلاق والا بنایا اور کہا کہ انک لعلی خلق عظیم, کہا کہ آپ بلند اخلاق پر فائز ہیں. اب قریش نے سوچا کہ چلو ایسا کرتے ہیں, بہت سوچ کر کہا کہ ابو طالب کے پاس جاتے ہیں. ابو طالب کے پاس جا کر کہیں گے, ہم ان کو آپشن دیں گے کہ دیکھیے یہ آپ کے کیا لگتے ہیں, بھتیجا. یہ کیا ہے, یہ ہمارے معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں, ہمارے معبودوں کو نیچا دکھاتے ہیں, تنقیص کرتے ہیں. کیا بولیں گے اسے, کم دکھانا, کیا بولیں گے, نیچا کرتے ہیں. آپ ان کو سمجھائیں, آپ ان کو سمجھائیں, یا ہمارے اور ان کے راستے سے کیا ہو جائیں, ہٹ جائیں. دیکھیں کیا بولا, آپ ان کو سمجھا لیں, یا کیا کریں, کم از کم ہمارے اور ان کے راستے سے ہٹ جائیں, ہم اپنا حساب دیکھتے ہیں. اس لیے کہ جن معبودوں کو گالیاں دیتے ہیں وہ آپ کے بھی معبود ہیں.
تو پہلے انہوں نے کہا کہ ابو طالب ایسا کریں، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے روک دیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان معبودوں کی عبادت نہ کریں، اور کہتے ہیں کہ یہ معبود نفع نقصان کے مالک نہیں ہیں، کوئی نفع نقصان نہیں دے سکتے ہیں اور کچھ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور ہمارے معبودوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں، اور ہمارے جو پہلے باپ دادا ہیں ان کو احمق بولتے ہیں۔ اللہ کے نے کہا کہ اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو یہ پتھروں کی عبادت نہیں کرتے۔ تو قریش سارے مل کر ابو طالب کی خدمت میں گئے اور سارا ماجرا کہا کہ آپ کا یہ جو بھتیجا ہے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے اور سارے لوگوں کو گمراہ قرار دیتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو اس دعوت سے روکیں یا ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جائیں، دو ہی آپشن۔ تو ابو طالب نے کیا کہا ہوگا؟ ابو طالب نے کہا، نرمی سے بات کیا، چونکہ قریش تھے، سارے لوگ آئے تھے، نرمی سے بات کیا اور کہا کہ اچھا دیکھتے ہیں۔ فوراً کبھی کسی معاملے کو ڈیل کرنا ہے تو گرم ہونے پر کیا کرنا، اسے ٹال دینا جب تک کہ معاملہ کیا نہ ہو جائے، ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اگر آپ اسے آسانی سے کیا کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں۔ یہی کام ابو طالب نے کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طریقے پر دعویٰ کرتے رہے، دین کی تبلیغ کرتے رہے، دین پھیلاتے رہے۔ اب قریش نے ایک کام کیا کہ اب حج کا زمانہ آیا، حج کا زمانہ آیا اور لوگ جگہ جگہ سے حج کرنے کے لیے آئیں گے، تو حجاج کا سلسلہ بھی آنا شروع ہوا۔ تو سارے لوگوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں، مکے میں داخل ہونے کے جو راستے ہیں ان راستوں میں ہم بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر بولیں گے کہ دیکھو حج کے لیے آئے ہو نا، آئے ہو ٹھیک ہے، مکے میں ایک ایسا بددین آدمی ہے، اس کی باتیں مت سننا، اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ہر آنے والے کو کیا کرتے تھے، بولتے تھے۔ ایک طریقہ انہوں نے یہ کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرتے بھی تھے، وہ لوگ باہر سے جو لوگ آتے ہیں، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے متاثر ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مکے سے باہر بھی پھیل جائے گی۔ تو انہوں نے کہا کہ سارے آدمی مل کر ہم ایک ایسا کام کریں گے۔ سارے لوگوں نے مل کر وہ رائے اس کے سامنے پیش کیا۔ اب باہر کے لوگوں کو ہم بولیں گے تو کیا بولیں گے کہ محمد جادوگر ہیں، کاہن ہیں، پاگل ہیں، کچھ نہ کچھ بولنا نا۔ تو سارے کہتے ہیں کہ سارے مل کر ولید جو ایک عقل مند آدمی تھا اس کے پاس جمع ہوئے، ولید ابن مغیرہ، کیا نام تھا اس کا، ولید ابن مغیرہ، اس کے پاس جمع ہو کر کہا کہ بھئی ہم لوگ کیا بولیں۔ تو ولید نے کہا کہ دیکھو ایسا کرو، سب جو بھی بولو ایک بات بولو، ایسا مت بولو انہوں بولے دیوانہ، انہوں بولے جادوگر، انہوں بولے کاہن، نہیں، ایک بات پہ جمع ہو جاؤ۔ دیکھو کیسے لوگ رہیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قوموا للہ مثنى وفرادا ثم تتفکروا ما بصاحبکم من جنہ، ارے ایسا کرو ایک ایک دو دو کھڑے ہو جاؤ، سوچو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پاگل پن ہے، ایک کی عقل کام نہیں کرتی تو دونوں کھڑ کر سوچو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نے کہا کہ چلو ہم کیا کریں، کیا جواب دیں۔ تو چند لوگوں نے کہا کہ ہم کہیں گے کہ وہ کاہن ہیں، کاہن، فرچون ٹیلر، کہا کہ ایک کاہن ہے۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں، ایسا بولنے چانس نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں وہ گنگناہٹ نہیں ہے، نہ ہی وہ قافیہ بندی ہے، صاف صاف بات کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم کیسے کہیں کہ وہ کاہن ہیں، لوگ کیسے مانیں گے کہ وہ کاہن ہیں؟ کاہن بولے تو کہانی نکلا ہے، کس سے؟ کہانی سے کاہن، کہانت کرنا۔ تو اچھا کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہیں۔ تو ولید نے اس کا جواب دیا نہیں وہ پاگل بھی نہیں، اس لیے کہ پاگلوں جیسی کیفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں اور نہ ہی بہکی باتیں ہیں، یہ ساری باتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نہیں ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ چلو ہم کہتے ہیں شاعر ہیں،
ولید نے کہا کہ شاعر بھی نہیں، اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے رج کیا ہوتا ہے، قریض کیا ہوتا ہے، مقبوض کیا ہوتا ہے۔ شعر میں کئی طرح کے ہوتے ہیں، یہ ایک مرثیہ ہوتا ہے، کسی کی موت پر شعر کہتے ہیں، ایک ہوتا غزل، کسی کی محبت میں کیا بولے گا؟ غزل، کسی کی تعریف میں بولتا ہے وہ الگ ہے، اور اسی طرح حمد ہے، ثنا ہے، نعت ہے، الگ الگ چیزیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں وہ شاعر بھی نہیں۔ اچھا، لوگوں نے کہا کہ چلو ہم کہہ دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جادوگر ہیں، جادوگر ہیں۔ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ نہیں جی، انہوں جادوگر بھی نہیں، جادوگر بھی نہیں ہیں، اس لیے کہ جادوگر جھاڑ پھونک کرتا ہے، گرہ لگاتا ہے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ جادوگر ہیں، کبھی ہم نے ان کو گرہ لگاتے ہوئے جھاڑ پھونک کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو لوگوں نے کہا کہ اچھا بتاؤ ہم کیا کہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہیں، جب نہیں ہے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اعلیٰ صفات کے حامل اللہ کے رسول ہیں، تو آپ کیا نام دیں گے؟ تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ چلو ایسا کرتے ہیں کہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے۔ آخر میں کیا فیصلہ ہوا؟ جادوگر۔ کیوں یہ فیصلہ اس نے کیا؟ ان من البیان لسحرا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان میں جادو تھا، وہ ایک اثر تھا، تو اسے لگا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے ایک بار بات کر لیتے تو آپ کا گرویدہ ہو جاتا، تو اس نے کہا کہ چلو ہم جادو کہہ لیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت، جو رسالت لائے ہیں، جو دین لائے ہیں، اس کی جڑ پائیدار ہے۔ کیا مطلب جنید؟ جڑ پائیدار ہے بولے تو کیا ابھی معمولی ہوا سے اکھڑنے والی جڑ نہیں، وہ جڑ کیا ہے؟ پائیدار۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے within 50 years، 50 سال کے اندر صحابہ کرام نے سمرقند سے لے کر صوبہ سندھ تک، چائنا تک، دنیا کے بہت بڑے حصے پر صحابہ کرام نے کیا کیا؟ اسلام پھیلا دیا، اسلام پھیل گیا، اسلام پھیل گیا۔ اور اسی لیے ولید بن مغیرہ نے کہا کہ اس کی شاخ پھلدار ہے، اس دعوت کی شاخ کیا ہے؟ پھلوں والی ہے، فرو یعنی بنچ کیا بولیں گے اس کے جو پھاٹے ہیں پھلدار ہیں۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا البتہ اس کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جادوگر ہے، اس لیے جادوگر ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتے ہیں، بیٹا مسلمان ہو جاتا ہے، باپ کافر رہ جاتا ہے، اور شوہر کو بیوی سے جدا کر دیتے ہیں، کنبے قبیلے میں پھوٹ ڈال دیتے ہیں، اس لیے چلو ہم ان کو جادوگر کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی، اور اس کہتے ہیں نام دینے کے لیے بھی اس کو سوچنا پڑا، کس کو؟ ولید بن مغیرہ کو، جس کا ذکر قرآن نے کہا انہو فکر وقدر، یاد نہیں ہے؟ ماشاءاللہ، انہو فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر یؤثر ان هذا الا قول البشر۔ کہا کہ جادوئی اثر رکھتا ہے قرآن واقعی۔ تو اب کیسے یہ جو مشورہ ہوا قریش کا، اسے ہم کیسے عملی جامہ پہنائیں؟ تو جس راستے سے حجاج آتے تھے مکے میں، وہاں لوگ بیٹھ گئے اور ہر آنے والوں سے بات کرتے۔ اس میں سب سے پہلے آگے کون تھا رفیق بھائی؟ ابو لہب، ساری فکر اسے تھی۔ ابو لہب وہ حج کے ایام میں جو ڈیرے آتے تھے، جو ڈیرے ڈالے جاتے تھے، جو ٹینٹ آتے تھے، وہ عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز، وہاں بازاروں میں جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، پیچھے پیچھے کیا ہوتا؟ یہ بھی جاتا۔ اور آپ اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کرتے تو پیچھے پیچھے سے ابو لہب کہتا ارے اس کی بات نہیں ماننا، یہ جھوٹا ہے، بددین ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام کرتے، دوسری طرف ابو لہب اپنا کام کرتا۔ آج ہمارے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو ہم کو بددل نہیں ہونا چاہیے،
ہم کو سوچنا چاہیے کہ جس دور سے ہم گزرنے جا رہے ہیں اس دور سے میرے اور آپ کے نبی گزر چکے ہیں اور دعوت کا کام کرنے والوں کو بہت صبر والا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، کفار قریش نے جو کام کیا، ہر آنے والے کو بولا دیکھو اللہ کے رسول ایسے ہیں، بد دین ہیں، جھوٹے ہیں. اس سے ایک فائدہ کیا ہوا، حج سے لوگ جب اپنے گھر واپس جانے لگے تو ان کو ایک چیز معلوم ہو گئی کہ مکے میں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. الٹا مکے کے جو قریش تھے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کو فائدہ ہوگا، لیکن کیا ہوا؟ فائدہ کسے ہوا؟ رسالت کو ہوا، نبوت کو ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اس طرح پھیل گئی اور اس طرح پورے دیار عرب میں آپ کا چرچا پھیل گیا. اور یہ لوگ حج سے واپس گئے، بولا کہ مکے میں ایک آدمی آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے. تو اس طرح سے سارے لوگوں کو معلوم ہوا. اب مکے کے لوگوں نے بولا کہ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم کیسے روک سکتے ہیں. دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں زندگی میں ضرورت پڑتی ہیں. 4 طریقے انہوں نے اپنائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے. 4 طریقے اپنائے. پہلا طریقہ ہے کہ ہنسی، ٹھٹھا، مذاق، کیا بولیں گے، کڈنگ، کیا بولیں گے اسے؟ ہاں، مذاق اور جھٹلانا. نہیں بھائی سب غلط، ایسی یہ اور مسلمانوں کو بددل کرنا. بڑا چلے انہوں دعویٰ کرنے، بڑا چلے انہوں رسالت کا حق پہنچانے. تو کہتے ہیں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ پاگل ہے، نام بدل کر پہلے انہوں نے کیا کہا؟ پاگل. جیسے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نام دیا؟ پاگل ہے. سبحان اللہ. اور ان کفار نے کہا کہ آئے وہ شخص جس پر قرآن نازل ہوا تو یقیناً پاگل ہے. تو کبھی پاگل کہا، کبھی جادوگر کہا، جھوٹا ہونے کا الزام لگایا. وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. کہا کہ یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا بولنا ہے. اور کبھی انہوں نے یہ بھی کہا، دیوانے کے ساتھ ساتھ پورے صحابہ ایک جگہ بیٹھے رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. یہ لوگ آتے آ کر کیا بولتے معلوم؟ اچھا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، ان کو نبی بنایا، ان کو پورے صحابہ بنایا، ہم نہ نہیں. ایک طرح مذاق کے طور پر. أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا. کیا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً جواب دیا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ. کیا اللہ شکر گزاروں کو سب سے زیادہ نہیں جانتا؟ تو عام طور سے ساری بات کا خلاصہ اگر آپ سمجھنا چاہیں تو مکے کا اس اعلان کے بعد، صفا کی پہاڑی کے اعلان کے بعد مکے کا ماحول ایسا تھا ان الذین اجرموا کانوا من الذین آمنوا یضحکون. جو مجرم تھے وہ ایمان لانے والوں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے کپڑوں کا، ان کے حلیوں کا، ان کی چہروں کا مذاق اڑاتے تھے. وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ. جب ان کے پاس سے گزرتے تو آنکھیں مارتے تھے. آنکھ مارنا مانو کیا ایسا بولتے نہیں؟ ہاں، اشارے آنکھ سے کیا کرنا، ایسا کرنا. ہاں تو کبھی کیا ہوتا ہے زبان سے اگر بولیں تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا سر اور آنکھوں کے اشارے سے ہوتی. ایسے وہ کہتے ہیں ادغامزون. کہ اور کبھی ہوتا کہ جب اپنے گھروں کو پلٹتے تو لطف اندوز ہوتے ہوئے پلٹتے تھے. گھر کو جاتا ارے بڑا مزہ آیا آج، بڑا ستایا آج. اللہ کے رسول اور صحابہ کو ہمیں کیا کرے آج؟ بڑا تنگ کرے، بڑا مزہ آیا. یعنی قصے بولتے. ہاں وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اور جب انہیں دیکھتے تو کہتے کہ یہی گمراہ ہیں، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے. محاذ آرائی مخالفت کی پہلی شکل کیا تھی عمران بھائی؟ مذاق کرنا، ہنسی مذاق کرنا،
نام بدل کر پکارنا، ٹھٹا کرنا، اور پھر آنکھوں سے اشارے کرنا، ہاتھوں سے، یہ ایک پہلی شکل تھی۔ دوسری شکل یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی اس کو مسخ کرنا، اس کو کیا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بولتے، یہ لوگ بگاڑ کر کیا کرتے ہیں، اسے اور بولتے ہیں، اور اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، ڈاؤٹ کریٹ کرنا، اور ساتھ ساتھ جھوٹا پروپیگنڈا کرنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے لے کر شخصیت تک پر انہوں نے اعتراض کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنالٹی تھی اس پر بھی انہوں نے کیا کر دیا، اعتراض کرنا شروع کر دیا۔ تو جیسے مشرکین سے وہ کہتے اساطیر الاولین، انہوں بولتے نہیں باتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کیا بھی اتارا سنی ہے، یہ پہلے لوگوں کی اسٹوریاں ہی نہیں، وہ سب انہوں لکھو کیا کرتے ہیں، بولتے ہیں پہلے لوگوں کی کیا ہیں، کہانیاں ہیں، یہ صبح شام تم نہ پڑھ کو سناتے ہی سنو، تمہیں بدل جانا بول۔ ان ھذا الا افک افترا وعانہ علیہ قوم آخرون، یہ محض جھوٹ ہے جسے اس نے گھڑ دیا ہے اور کچھ اور لوگوں نے اسے اس کام میں سپورٹ کیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے تھے انما یعلمہ بشر، کیا ابھی اللہ فرشتے سے بھیجتا نہیں، ان کو ایک آدمی ہے انہیں سکھاتا سو، ان کی رومی ایک ان کی آدمی تھا، انہیں کیا کرتا کہتے ہیں، سکھاتا کہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، دعوت کو بگاڑنا، اور ساتھ ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنالٹی پر، شخصیت پر کیا کہتے تھے، ما لہذا الرسول، ارے کیسے تو بھی نو رسول جی، یاکل الطعام، کھانا کھاتے ہیں، ویمشی فی الاسواق، ہمارے ساتھ بازارہ میں گھومتے ہیں، انہوں رسول ہے تو کیا رہنا تھا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے لوگوں کو دسترخوان آیا نہیں، من و سلوہ آیا نہیں، ویسا آنا، انہوں کہیں کو بازار میں کھانے کے واسطے، تجارت کے واسطے گھومتے ہیں، نہیں ہونا نا ایسا۔ اور کبھی انہوں نے کہا او یکون لک بیت من زخرف، یا تم نہ ایک شاندار بنگلہ رہنا، ہاں آج ایسا اتنا سوچتے ہیں، شیخ کا تو ان کو کیا رہنا، وہ بھی تو انسان ہے بیچارے، وہ بھی کیا ہے، انسان ہے، ان کے نہیں ان کو کار رہنا، بڑا بنگلہ رہنا ضروری نہیں، نہ ضروری نہیں ہے، قناعت پسندی بھی ایک چیز ہوتی ہے، ہاں نہ پہلے تھا نہ اب ہے۔ تو میرے کیف انسانی اس پر سوچیں، انہوں نے کہا آپ کے لیے جنت من نخیل، یا کھجور کا بڑا باغ ہونا، یا بڑا بنگلہ ہونا، یا آسمان سے ایسے اترنا، دو طرف دو فرشتے رہنا، ہاتھ رکھو ایسا اترنا آسمان سے، تب بھی ہمیں کیا مانیں گے، آپ اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے یہ باتیں ان کی تھی، اور ایسا ہنسی مذاق ٹھٹا ان کا تھا جو غلط تھا۔ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، قرآن شریف کے بہت سے مقامات پر مشرکین کے، تو پہلی صورت کیا تھی، کیا بولتے تھے، پاگل، مجنون، اس طرح کے القاب۔ دوسری یہ تھی کہ کیا کریں، اللہ کے پہلے تھا کہ ہنسی مذاق ٹھٹا کرنا، دوسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں تھیں اسے بدل دینا یا اس میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، تیسرا یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جو واقعات پڑھ کر سناتے تھے، قرآن کا مقابلہ افسانوں اور کہانیوں سے کرنا، قرآن میں جو باتیں ہیں نہیں، ارے یہ کیا، اس سے اچھا کیسٹ ہمارے کنے ہے، اس سے اچھی باتیں ہمارے پاس ہیں، ایسے کہتے تھے۔ تو ایک بار وہاں بکے بھی کیا تھا، نضر ابن حارث، کیا نام، نضر ابن حارث اس کا نام تھا۔ تو وہ ایک بار قریش کے پاس آیا، آ کر بولا جی اتنے سال سے انہوں دعویٰ کر لے کو ہی اپنا دین وہ پھیلاتے ہیں، لیکن تمہاری طرف سے کیا بھی تگڑا جواب اب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں ہے، نہیں ہے۔ اور جب وہ جوان تھے تو تم میں سب سے زیادہ پسندیدہ آدمی تھے،
تم لوگ آج بولتے تھے ان کے جوانی کے ٹائم پہ انہوں سب سے زیادہ پسندہ آدمی، سچے آدمی، بڑے امانت دار آدمی. اب جب ان کی کن پٹیوں میں ذرا سفیدی دکھائی دینے لگی اور بدھیڑ عمر کو آ گئے، تمہارے پاس کچھ باتیں لے کر آئے تو تم کہتے ہو کہ وہ جادوگر ہو. لوگ کیسے مانیں گے؟ کیا سنا بھائی؟ لوگ مانیں گے نہیں. ایک بات کون بولا؟ نضر ابن حارث. تو وہ بولے کہ اچھا کیا کرنا بول. اچھا کیسے کریں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیسے روکیں؟ تو وہ کیا نضر ابن حارث ہیرا ایک بستی ہے، اس سے پہلے بھی ذکر آیا، وہ گاؤں گیا. جانے کے بعد رستم اسفندیار، وہ بڑے گزشتہ زمانے کے پہلوان بادشاہ، ان کے پورے قصے سن کے واپس آیا. ہاں رستم معلوم، رستم، سہراب، اسفندیار، ہاں بڑے رستم پہلوان ان ہوگا، ہاں ان کے قصے سیکھ کے انہیں ہیرا سے واپس آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں دعویٰ کر رہے ہوتے، بازو جا کے انہیں بیٹھ کو اپنی سٹوری شروع کر کے بولتا. انہوں بولے سو اچھا ہے، میں بولے سو اچھا ہے، میں بولے سو سٹوری اچھے ہیں نہیں. ایسا ایک مخالفت کا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے یہ تو کہتے ہیں آخر کس بنا پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مجھ سے بہتر ہے؟ تم لوگ بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعوت بولے، میں اپنے قصے کہانیاں سنایا، میری بات اچھی ہے، ان کی بات اچھی ہے. اچھا ایک اور کام بھی اس نے کیا، نے کیا کرا؟ وہ زمانے میں جنگوں میں قید ہو کر لونڈیاں آتی تھیں. لونڈیاں کیا بولیں گے اسے؟ بانسا، جو ہاؤس، جو گھروں میں جو غلامی کرتی تھی، وہ زمانے میں عورتیں ہوتی تھیں. اب کسی آدمی اس نے خرید لیا، نضر ابن حارث کیا کرا؟ کئی لونڈیاں اپنی خرید لے کے کیا کیا؟ کسی آدمی کے تعلق سے سنتا کہ انہوں تھوڑا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو ایک لونڈی کو، نوکرانی کو اس کے پیچھے لگا دیتا. وہ کیا کرتی؟ اس کے پاس جا کو کھلاتی، پلاتی، گانے سناتی. کسے؟ ہاں. اب انہیں اسلام سے تھوڑا کیا ہوتا؟ دور ہو جاتا. دیکھیں اسلام سے دور کرنے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں. ہاں اور اسلام میں اسے انٹرسٹ کیا ہو جاتا؟ دور ہو جاتا. سبحان اللہ. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کھیل کی بات خریدتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دیں. لہو الحدیث، اللہ تعالیٰ کی بات سے. ہاں ایک زمانہ ایسا تھا یا کوئی بھی نیا سنیما دکھانا جمعے کو روز آتا نہیں. اب بھی ایسا ہے. مجھے آج تک یہ آئیڈیالوجی سمجھ میں نہیں آئی. جمعے کا دن اس سے کیا تعلق رکھتا ہے؟ جبکہ جمعے کا دن مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے. ہاں مسلمانوں کیوں؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہاں کہ مسلمان نوجوان کیا کریں؟ سب چھوڑ چھاڑ کے وہاں پہلے اس میں حاضر ہو جائیں. اللہ کا فضل ہے کہ اب یہ شیطان قدے بند ہیں، اللہ ایسا اس کو کیا کرے؟ بند ہی رکھے. یہ تیسری تجویز تھی. چوتھی حالت یہ تھی کہ یہ اب دیکھیں پہلا ہیلا ناکام ہو گیا، دوسرا بھی کیا ہو گیا؟ ناکام ہو گیا، تیسرا بھی ناکام ہو گیا. اب چوتھا کیا کرے بولے تو اچھا ایسا کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال تمہیں ہمارے بتوں کو مان لو، 1 سال ہمیں کیا کرتے ہیں؟ تمہارے اللہ کو مان لیتے. آخر میں کیا کرے؟ یہ بہت بڑی بات تھی. مکے کی 1.5-2 لاکھ کی آبادی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی دعوت سے لوگ متاثر ہو کہ یہاں تک پہنچنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی کامیابی کا بہت بڑا یہ تھا کہ وہ لوگ آگے اور کہا کہ جاہلیت اور اسلام کے بیچ میں ایک راستہ نکالتے ہیں. ہاں ایک راستہ نکالتے ہیں، یعنی کچھ لو کچھ دو. اس اصول پر ہم عمل کرتے ہیں کہ بعض مشرکین کی باتوں کو چھوڑ دیں اور ہم بعض نبی کی باتوں کو چھوڑ دیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ،
وہ چاہتے ہیں کہ آپ ڈھیلے پڑ جائیں تو وہ بھی ڈھیلے پڑ جائیں. یہ انہوں نے کیا. تو مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا کہ 1 سال آپ ان کے معبودوں کی پوجا کریں اور 1 سال وہ آپ کے رب کی عبادت کریں گے. ایسا اچھا ہے. تو کہتے ہیں اسود بن مطلب بن اسد بن عبد العزى ولید بن مغیرہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے. یہ سارے لوگ آئے, آ کر کہا کہ ہم قوم کے بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ کے سامنے آئے ہیں. تو بولے محمد آؤ جسے تم پوجتے ہو اسے ہم بھی پوجیں, اور جسے ہم پوجتے ہیں تم بھی اسے پوجو. اس طرح ہم اور تم ایک کام میں مشترک ہو جائیں. اب اگر تمہارا معبود ہمارے معبود سے بہتر ہے تو تم ہم سے اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے ہوگے, اور اگر ہمارا معبود تمہارے معبود سے بہتر ہے تو تم اس سے اپنا حصہ حاصل کر چکے. ایک ان کا یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فوراً اس پر سورت نازل کی. کون سی سورت؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون. پوری سورت نازل ہوئی. تو یہ باتیں تھیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کتنے طریقوں سے ہوئی؟ 4 طریقوں سے. ایسے ہی طریقے آپ کی دعوت کے راستے میں بھی آ سکتے ہیں. تو اسی لیے اپنا ریکارڈ کیا کیجئے؟ صاف شفاف رکھیے تاکہ سامنے والے کو اعتراض کا موقع نہ مل سکے. اللہ تعالی ہر ایک کو توفیق دے انشاءاللہ. اب یہ 4 چیزیں ناکام ہو گئیں تو بعد میں کیا رہ جاتا؟ تنگ آمد. فارسی میں کیا بولتے ہیں سنا بھائی؟ تنگ آمد بجنگ آمد. کیا ہوا؟ تنگ آمد بجنگ آمد. تنگ آ گئے, کیا بھی نہیں, کیا ہوتا کہتے ہیں آخری راستہ کیا ہوتا ہے؟ جنگ آمد. اب کون سا ہیلا بھی چلا نہیں. اب کفار قریش کون سا راستہ کریں گے؟ اب جنگ. یعنی اب ستانا شروع کی, ساری چیزیں ختم ہو گئی. ظلم و جور کے پہاڑ ٹوٹنے شروع ہوئے. یہاں سے پھر ساری چیزیں کیا ہو جاتی ہیں؟ بدل ہو جاتی. کوئی راستہ نہیں ہے. اللہ کے نبی کی دعوت کو روکنے کے لیے کوئی دروازہ نہیں ہے. بعد میں کیا ہوا؟ ظلم و جور شروع ہوا. کیسے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اس کا مقابلہ کیا اور کیا کیا چیزیں پیش آئیں انشاءاللہ ہم کل کے درس میں سنیں گے. ظلم کی ایک داستان تھی جو شروع ہوئی, اس میں سے آپ دیکھیں گے شعب ابی طالب کہاں قید کر دیے گئے؟ شعب ابی طالب کی گھاٹی میں سارے خاندان والوں کو جا کر بسنا پڑا, اس لیے کہ ان کا سارے مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا گیا. کوئی چیز ان کو بیچی نہیں جاتی تھی, کوئی چیز ان سے لی نہیں جاتی تھی, یہاں تک کہ ان کے بچے روتے تو شعب ابی طالب میں جب بچے روتے گھاٹی میں تو مکے کے لوگوں کو بچوں کے رونے کی آواز سنائی دیتی. تو یہ ظلم کا ایک سلسلہ چلتا رہا. اس کی کچھ باتیں انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے. اللہ تعالیٰ جو باتیں ہم سنتے ہیں اسے یاد رکھنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایسا علم دے جو ہمارے لیے نفع بخش ہو, علم اور عمل دونوں کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.